سینے کی ٹھنڈک ہے اور بابا کے گلے کا تعویذ ہے، اور بیٹی بھی ایسی بیٹی ہے کہ جس کی سمجھداری پر عقلیں قربان، جس کی عقل مندی پر عقلیں قربان ہیں۔ 4 سال کی بچی ہو اور وہ مصیبتوں میں کبھی شکوہ نہ کرے۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ جناب سکینہ نے بازار کوفہ میں یہ بولا، بازار شام میں یہ کہا، دربار شام میں یہ کہہ دیا۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی، ورنہ یہ جو الٹی سیدھی باتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے عزاداری کے دشمن، یہ کہتے دیکھیں فلاں خطبہ ملا ہے، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس 4 سالہ بچی نے سمجھداریاں جس پہ قربان ہو، اس نے ہمیشہ اپنے بابا کے ہدف پر اپنے آپ کو باقی رکھا، اپنی پھوپھی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا۔ اور امام حسین نے بھی جن جن لوگوں کے لیے سفارش فرمائی نا کہ زینب میری بچوں کا خیال رکھنا، ان میں جناب سکینہ کا علیحدہ سے نام لیا ہے، اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ لہذا شام غریبہ میں جناب سکینہ کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں اور بی بی آپ کو مل نہیں رہی تھی، تو جناب زینب نے امام حسین کے بدن سے مدد مانگی اور آواز دے کر کہا ہے بھائی تم میری مدد کرو، مجھے اس اندھیرے بیابان میں سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب یہ کہہ کر بڑھی ہے نا اس جگہ کی طرف جہاں امام حسین گھوڑے سے گرے تھے، تو کیا دیکھا امام حسین کے برابر میں سکینہ لیٹی ہوئی۔ تو آگے بڑھ کر گود میں لیا اور فرمایا سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی، میرے گوشوارے چھینے گئے، تو کوئی نہ تھا جو میری مدد کرتا، تو میں نے آوازیں دی بابا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو۔ تو اسی لاشے سے آواز آئی سکینہ الیہ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو جناب زینب نے فرمایا سکینہ یہ بتاؤ تمہارے بابا نے اور کیا کہا ہے، تم سے باتیں کیا کی ہیں؟ تو فرمایا میرے بابا نے کہا ہے اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما ادب فاذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب ٹھنڈا پانی پیو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میں مصائب میں بھی تسلی سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اے سکینہ جب میرے شیعوں سے ملو تو کہہ دینا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو فاذکرونی، تو میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا۔ او سمعتم بغریب او اسیر فاندبونی، جب کسی غریب کو دیکھو، جب کسی غریب کے بارے میں سنو، جب کسی لٹے ہوئے مسافر کے بارے میں سنو تو مجھ پہ گریہ ضرور کر لینا۔ لہذا عزادارو امام رضا فرماتے ہیں جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے تو غم دنیا کی وجہ سے نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اور امام باقر تو فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کے مصائب سنو تو ایسے رونا جیسے کوئی جوان بیٹے کی میت پہ ماں روتی ہے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اس کا بہترین اجر و ثواب آپ کو نصیب ہو۔ عزادارو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے۔ ہاں اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، اس کے طریقے بھی اسی کے ہیں، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق وہ امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اللہ نے حکم کیا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ حضرت یوسف پانی سے ہوتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام غیرت مند بہت تھے، ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے ہوئے دیکھا۔ جو علی اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے، اس سے 3 دن تک کھانا نہ کھایا جائے
اس علی نے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا دروازہ کیسے دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بی بی کسی سے کچھ مانگتی نہیں تھی، اپنے شوہر سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جس بیوی کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اللہ نے سیدہ کا امتحان لیا، بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ اے سیدہ تمہیں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم بدن تھا، ہاتھ پیر حضرت کے نرم تھے۔ جس کا بدن نازنین تھا اسے کوفہ و شام کے بازاروں سے رولیے عزاداروں سنیں گے۔ امام حسین بچپن سے، دنیا میں آنے سے پہلے سے امام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا۔ امام جب پانی مانگتے تھے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ جلد سے جلد پانی پلائے، کیونکہ امام حسین کو جب پیاس لگتی تھی تو امام ایک خاص کیفیت میں آ جاتے تھے۔ حضرت قمبر سے پانی مانگا تھا حضرت امام حسین نے جب حضرت عباس 3 سال کے تھے، تو حضرت قمبر دوڑتے ہوئے گئے پانی لینے کے لیے، مگر مولا علی نے کیا دیکھا کہ عباس اس کمسینی کے عالم میں قمبر سے پہلے پانی لے آئے، اور جلدی آنے کی وجہ سے کہ کہیں قمبر مجھ سے پہلے نہ پہنچ جائیں، پانی جلدی لا رہے تھے تو پانی چھلک رہا تھا، وہ چھلکتا ہوا پانی حضرت کے ہاتھوں پر آ گیا تھا۔ تو جب پانی پیش کر دیا نا مولا حسین کو، تو مولا علی نے لپٹا کر عباس کو گریہ کیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج میرا عباس پانی لے آیا، مگر کل میرا عباس پانی لینے جائے گا اس کے بازو قلم ہو جائیں گے، اگر میرا عباس حسین کے بچوں تک پانی نہ پہنچا سکے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے ایک جملے کی خاطر اتنی لمبی تمہید باندھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین کربلا میں پیاسے بہت تھے۔ دلیل دوں آپ کو؟ 2 دلیلیں مجھ سے لے لیجئے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا خیموں میں جا کر کہ سکینہ کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سے خیمے میں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ ہے۔ اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں بی بی سکینہ تھی، اور ایسے زمین پہ پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ اجرکم اللہ۔ اور جب جناب سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آ گئی اور گھوڑے نے گردن جھکا دی۔ جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا یا جوادہ ابی حل سقیا ابی ام قطرات شانہ، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام سجاد نے قبر حسین پہ یہ لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، ائمہ اہل بیت اونچی آواز میں رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ جب مجلس میں میرے بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو تکلف کر کے نہ رویا کریں، ایسے روئیں جیسے ہمارے گھر میں سب سے عظیم فرد کی موت ہو گئی۔ ہمارے نزدیک حسین سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں۔ یہ مجلس منسوب ہے جناب سکینہ کے ساتھ۔ اس بیوی نے کیا کیا ظلم نہیں دیکھے۔ کبھی کوفے کے رستے میں اونٹ سے گری، اللہ اکبر، میں نے بھی پڑھ دیا اور زیادہ تر ایسے ہی پڑھا جاتا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، لیکن نہیں عزیزوں، بی بی گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں۔ کبھی بھیا علی اکبر کو آوازیں دیتی تھی بھیا مجھے بچاؤ، تو سارا قافلہ گریا کرتا تھا۔ قافلے میں آئے ہوئے تمام اطراف میں لوگ گریا کرتے تھے، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے۔
تو ابن رجر نامی ایک ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اس ظالم نے بی بی کا دامن پکڑ کر بی بی کو گرا دیا۔ ہاں، اونٹ آگے بڑھ گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، اور پیچھے پیچھے سکینہ آوازیں دیتی آ رہی ہیں، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے، جناب زینب کی نگاہ گئی کہ حسین رو رہے ہیں۔ حق ہے ایسے رونے کا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھیا تمہیں کس نے رلایا ہے؟ تو امام حسین کا سر سنیں گے، 9 جگہ امام کے سر کی آواز آئی ہے۔ امام کی آواز سر سے 9 دفعہ آئی ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ امام کے سر سے آواز آئی زینب میری سکینہ گر گئی۔ جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی جہاں سے قافلہ آیا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، کہ اچانک دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور سکینہ بھی اس گود میں سو گئی ہیں۔ تو جناب زینب کو تعجب 2 طرح سے ہوا۔ ایک تعجب تو یہ ہوا یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے، ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کھاتا۔ دوسرا تعجب یہ ہوا سکینہ کسی کی گود میں نہیں جاتی، جب قافلہ رکتا ہے تو میں کہتی ہوں میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے بابا کے پاس جانا ہے، ماں رباب کہتی ہے میری آغوش میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے تو بابا کے پاس جانا ہے، یہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، یہ کون ہے جس کی گود میں یہ سو گئی؟ تو سامنے بیٹھ کر فرمایا بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، یہ بچی جو تمہاری گود میں ہے یہ میری بچی ہے، میرے بھائی کی بچی ہے، مجھے یہ بچی میری گود میں دے دو، اور مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے اس بچی پہ رحم کیوں کیا اور یہ تمہاری گود میں سو کیسے گئی؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے نقاب ہٹائی تو بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا۔ جناب زینب جناب زہرا سے لپٹ گئی اور آواز دے کر کہا ماں میرا گھر اجڑ گیا، زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کبھی سکینہ اونٹ سے گرائی گئی تو کبھی شام کے بازار میں جناب سکینہ پہ تعزیہ نہ اٹھایا گیا۔ میں تو کبھی کبھی یہ مقتل کے واقعات پڑھ کر امام سجاد کو سلام کرتا ہوں۔ کبھی شام کے دربار میں ایک بیٹھے ہوئے شخص نے بی بی سکینہ کی طرف اشارہ کیا، جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئیں اور ایک جملہ کہا بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، کچھ دیر اور میرے ساتھ آ جائیے۔ عزادارو امام سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا مولا آپ کی تو عمر اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ تو فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ سکینہ کا جنازہ زندان شام میں۔ 2 سبب لکھے ہیں اہل بیت کی رہائی کے، ایک سبب جناب سکینہ بنی ہے، یعنی بی بی سکینہ نے اللہ آپ کو شام لے جائے اور جناب سکینہ کی زیارت کر آئیں، وہ بچی آج بھی زندان میں ہے۔ اس بچی نے پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو آزادی دلوا دی، مگر وہ بچی آج بھی زندان میں ہے۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے جملہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب خیمے جل رہے تھے نا کربلا میں، تو جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب امام سجاد کو لے کر آئیں، تو لانا کتنا مشکل تھا، آگ کی لپیٹوں سے لڑ کر بی بی اندر گئی ہیں اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جب محملیں تیار ہو گئیں، قافلہ شام سے رہائی پا کر مدینہ جانے لگا نا، ساری بیویاں بیٹھ گئی مگر جناب رباب نظر نہیں آئیں۔
تو امام سجاد نے فرمایا اما زینب مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ آئی ہے۔ اب بیویاں پیچھے پیچھے، امام سجاد آگے آگے۔ زندان شام میں جب گئے نا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک آوازیں دے رہی ہیں، سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بس آخری جملے سن لیجئے، سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے۔ فرمانے لگی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میرا مدینے میں کون ہے۔ امام سجاد نے فرمایا اماں چلیے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو امام کا حکم پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کر قبر کو دیکھتی رہی۔ جب محمل میں آ کے بیٹھ گئی اور شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب الوداع یا زینب کے نعرے بلند کیے تو جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب عورتوں نے کہا آپ حکم کریں۔ تو بی بی زینب نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری سکینہ کی قبر پر آتے رہنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب جب جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تیری قبر پر آتے رہیں گے، تمہاری ماں کو پرسہ دیتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔